آخری حدیث شریف کے سبق کے لیے میں حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ ہم سب کو الصحیح للامام البخاری رحمہ اللہ کی حدیث شریف کا آخری سبق ارشاد فرمائیں۔ ابھی طالب علم حضرت مولانا حنین صاحب آخری حدیث شریف پڑھیں گے اور پھر حضرت اس کی تشریح اور تفصیل ارشاد فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ مصطفى بن عبد القاهر قطب شاهد النبي حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المفتي مولانا علي محمد المذفاجري رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام والمسلمين زين الملة والدين مولانا سيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتي رحمه الله تعالى والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس سره والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ شاه عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى. عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى. عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى. عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي بن مولانا الشاه عبد الرحيم رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الأب فضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوقي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السلزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن عبد أحمد السرقسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردثبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية القسط ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ایسے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر شاگرد پڑھ لے تو وہی کافی ہے، دوبارہ استاذ کو پڑھ لینا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہے قراءت الشیخ علی التلامیذ اور ایک ہے قراءت التلامیذ علی الشیخ، وہی کافی ہوگا، لیکن میں نے بھی احتیاطاً اس کو پڑھ لیا تاکہ ہمیں بھی آخر حدیث کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ خط تو بخاری شریف کی تقریب کا کہلاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام کتب ستہ جو پڑھی گئی ہیں ان سب کا کے لیے اختتامی مجلس ہے۔ نام بخاری کا لیا جاتا ہے کیونکہ بخاری رحمہ اللہ وہ امام الائمہ ہیں، تمام محدثین کے امیر ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اس لیے ان کے نام سے تقریب منعقد کی جاتی ہے اور اشتہارات میں تقریب ختم بخاری کا نام دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بخاری شریف پڑھی ہے اور جنہوں نے پڑھائی ہے جو علماء ہیں ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے عوام بھائی ہیں ان کے تعارف کے لیے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ 1100 جو دوسرے پرانے صفحات ہیں بخاری کے، اس میں 1100 صفحات ہیں، اس میں اس سے بھی زیادہ لمبے لمبے صفحے، ہزاروں حدیثیں ہیں، مقررات کے ساتھ 8000 اور بغیر تکرار کے تقریباً 2500 حدیثیں ہیں۔ یہ تمام حدیثیں اساتذہ نے پڑھائیں اور طالب علموں نے پڑھی۔ اس میں کیا کیا ہے، جنہوں نے پڑھا ان کو پتہ ہے اور جنہوں نے پڑھایا ان کو پتہ ہے۔ علوم کے ذخیرے ہیں، خزانے ہیں جو بخاری کے اندر موجود ہیں۔ ایک ایک حدیث وہ 10 مرتبہ نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ ایک حدیث سے وہ کئی مسائل کا استنباط کرتے ہیں، چنانچہ مشہور فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری کے تفقہ اور سمجھ کو معلوم کرنا ہو تو ان کے عنوانات کو دیکھو، عنوانات سے امام بخاری کے تفقہ کا پتہ چلتا ہے۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے علم کا شوق دیا تھا اور اسی کام کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کسے را بہر کار ساختن، ہر کسے را بہر کار ساختن، او میلے او اندر دلش انداختن۔ ہر شخص کو اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا اور اس کام کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ اگر ڈرائیور کا بچہ ہے تو
بچپن ہی سے وہ باپ کی نقل ڈرائیوری کی اتارتا ہے اور کہتا ہے میں بھی ڈرائیور بنوں گا، میرا باپ ڈرائیور۔ انجینئر کا بیٹا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں انجینئر بن جاؤں، پائلٹ کا بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا۔ لیکن جو محدثین کی اولاد ہیں ماشاءاللہ، باپ بھی محدث، دادا بھی محدث، خود بھی محدث، ان کو اللہ نے علم حدیث کے لیے چنا ہے، اور بچپن ہی سے ان کے دلوں کے اندر حدیث کی محبت ہوتی ہے، وہ حدیث پڑھنا پڑھانا یہ ان کے خمیر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش قسمتی ان طالب علموں کو عطا فرمائی کہ بخاری جیسی عظیم الشان کتاب انہوں نے پڑھی اساتذہ سے، اور حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اس کا نقشہ سامنے آ گیا۔ کہیں تبوک کا ذکر ہے تو کہیں خندق کا ذکر ہے تو کہیں بدر کا ذکر ہے تو کہیں ہجرت کا ذکر ہے، کہیں غار حرا کا ذکر ہے تو کہیں غار ثور کا ذکر ہے، کہیں ابو بکر کا ذکر ہے تو کہیں عمر کا ذکر ہے تو کہیں عثمان کا ذکر ہے تو کہیں علی کا ذکر ہے، کہیں فاطمہ کا ذکر ہے تو کہیں ام سلمہ کا ذکر ہے تو کہیں ام سلیم کا ذکر ہے تو کہیں ام حرام کا ذکر ہے۔ صحابیات کے بھی تذکرے ہیں، امہات المومنین کے تذکرے ہیں، بنات النبی کے تذکرے ہیں، حضور علیہ السلام کے دامادوں کا ذکر ہے، آپ کے سسر کا ذکر ہے، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا ذکر ہے۔ مولانا عبدالشکور الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر نبی نے ہاتھ رکھے سینے کے اوپر تو امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو سینے پر ہاتھ رکھتے تاکہ پیغمبر کا یہ عمل محفوظ ہو۔ اور فرماتے ہیں اگر آپ نے لٹکائے نماز میں تو ایسے ائمہ بھی ہیں جن کے نماز میں ہاتھ لٹکائے جاتے، مالک وغیرہ، تاکہ حضور کے وہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ تو مختلف سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگ پیدا کیے ہیں۔ اگر کہیں آپ نے آمین بالجہر کہا تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو آمین بالجہر کہتے ہیں، اور اگر آپ نے آمین بالسر کہا تو ایسے عظیم لوگ موجود ہیں جو آمین بالسر کہتے ہیں۔ دونوں کے دلائل ہیں پھر وہاں کتب کے اندر سب نے نقل کی، کسی نے اس کو اپنایا، کسی نے اس کو اپنایا، کسی نے اس کو اپنایا، کسی نے کس کو اپنایا۔ حدیث پڑھنے کے لیے 16 علوم پہلے پڑھے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر کے حدیث میں پہنچتے ہیں۔ ناظرہ پڑھا جاتا ہے، ناظرے کے اندر نورانی قاعدے پر اساتذہ کتنی کوشش کرتے ہیں، اور بچیاں اور بچے نورانی قاعدے میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ پھر حفظ، پھر اعدادیہ، اب تو شرط ہے کہ جو آئے گا تو 8ویں جماعت یا میٹرک پاس ہوگا، پھر اس کو درجہ اولیٰ میں ہمارے ہاں اول درجے میں اس کو داخلہ ملے گا۔ پھر ہر درجے کے اندر اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے۔ صرف ماضی کی پتہ نہیں کتنی گردانیں ہیں اور کتنی قسمیں، یہ ماضی مطلق ہے، یہ ماضی احتمالی ہے، یہ ماضی تمنائی ہے، یہ ماضی قریب ہے، اور یہ ماضی بعید ہے، اور وہ سارے صیغے قرآن میں مستعمل ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں۔ احادیث کے اندر وہ صیغے آتے ہیں۔ پھر صرف ہے، پھر نحو ہے، اور پھر فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، علم بدیع ہے، علم لغت اور علم اشتقاق ہے، کتنے علوم ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر طالب علم دور حدیث میں پہنچتا ہے۔ جب تک ان علوم میں مہارت نہ ہو وہ دور حدیث پڑھ نہیں سکتا۔ تجوید ہے، تفسیر ہے، کتاب التفسیر بھی ہے بخاری میں، اور جامع اسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 علوم ہوں۔ 8 علوم کے مجموعے کا نام جامع ہے، جس میں تفسیر بھی ہے۔ سارے علوم کو جمع کیا ہے۔
پھر علم حدیث کے فضائل بھی ہیں، اس کا موضوع بھی ہے، اس کی غرض و غایت بھی ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ مختلف مقاصد نقل کیے ہیں لوگوں نے، حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ایک غرض و غایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمع، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثیں سنے، سینے میں جگہ دے اور پھر اس کو اسی طرح لوگوں کے سامنے پیش کرے جس طرح اپنے اساتذہ اور پیغمبر سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء محدثین بڑے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ آپ سامنے پنڈال میں عوام الناس کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، اور یہاں جو سٹیج کے اوپر علماء بیٹھے ہیں ان کو دیکھیں تر و تازہ ہیں یا نہیں۔ ہر عالم کو دیکھو تر و تازہ ہے۔ یہ پیغمبر کی وہ دعا ہے، جو حدیثوں سے جڑے گا، علم سے جڑے گا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے گا۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک جاہل اور ایک عالم، دونوں کو کھڑا کرو تو دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے کہ عالم اس کی کیا شان ہے اور جس نے علم نہیں پڑھا اس کی کیسی کیفیت ہے۔ تو تاکہ یہ تازگی مل جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانے کا خلیفہ ہے، یہ فلانے کا خلیفہ ہے۔ جو حدیث پڑھتا ہے وہ براہ راست پیغمبر کا خلیفہ ہے۔ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ پوچھا گیا کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ جو میری حدیثیں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں وہ میرے خلفاء ہیں۔ اور صحیح حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے اپنی وراثت کے اندر کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی وراثت کے اندر علم کو چھوڑا۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی کامیابی اور دولت حاصل کر لی۔ کتنے سلاطین آئے چلے گئے اور کتنے بڑے بڑے افیسر آئے وہ چلے گئے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خاص لہجے کے اندر فرما رہے تھے کہ ایک صدر جو تھا وہ ملک بدر ہو گیا تھا، سکندر مرزا، اور ایک صدر بے قدر ہو گیا تھا، ایوب خان۔ علماء اسی طرح تر و تازہ ہے۔ سکندر مرزا نے کہا میں سونے یا چاندی کی کشتی میں ان علماء کو بٹھا کر کے باہر بھیجوں گا۔ وہ خود باہر چلا گیا، اس کو کہیں موت قبر کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ علماء اسی طرح اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ متنبی کہتا ہے انا صخرۃ الوادی اذا ما زوہمات، انا صخرۃ الوادی اذا ما زوہمات واذا نطقت فإننی الجوزاء، وہ کہتے ہیں میں چٹان ہوں، سیلاب آتے چلے جائیں گے، چٹان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جب میں بولتا ہوں تو میں جوزا ستارہ ہوں۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم چنے نہیں ہیں کہ ہم کو چبا جاؤ گے، فرمایا ہم لوہے کے چنے ہیں، جو ہم کو چبائے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ ہم عام چنے نہیں ہیں، ہم لوہے کے چنے ہیں، جو ہمیں چبائے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ اقبال بھی کہتا ہے اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ بڑی طاقت ہے۔ اور نہ گھبراؤ مسلمانوں
خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں۔ کتنے علماء بن گئے اس کا کوئی حساب نہیں، کتنی عالمات بن گئی ان کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین پھیل رہا ہے، لوگ پھیلنے سے اس کو روکتے ہیں، وہ جتنا روکتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے۔ اللہ ان مدارس کو آباد رکھے، ان علماء کو آباد رکھے، ان طلباء کو آباد رکھے، ان کے مربی اور ان کی سرپرستی کرنے والے ہمارے وہ لوگ جو حلال کے پیسے ان مدارس پر خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی آباد و شاد رکھے۔ حلال پیسے بھی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے یہ نیک لوگ حلال پیسوں کے ذریعے سے علماء طلباء کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ ان کا تغرہ امتیاز ہے۔ حدیث میں لا حسد الا فی اثنین، دو آدمی قابل حسد ہیں، قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جو قرآن سیکھے اور پھر وہ قرآن دوسروں کو سکھائے، ایک وہ جس کو اللہ نے حلال کا مال دیا ہو اور ہر موقع پر جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہو اس میں وہ خرچ کریے، دونوں قابل رشک ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں یا اللہ مال را گر بہر دی باشی حمول، مال را گر بہر دی باشی حمول، اور نعم مال صالح خواندش رسول۔ کہتے اگر مال کو دین کے لیے اٹھاؤ گے اور رکھو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پیغمبر نے بھی فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کیا ہے وہ آدمی خوب ہے جس کے پاس حلال کا مال بہت ہو اور حلال جگہوں میں اس کو خرچ کرتا ہو۔ عبدالرحمن بابا پشتوں میں فرماتے ہیں، میں وہاں دارالحدیث میں پشتوں کے اشعار کی سناتا ہوں طالب کو۔ عبدالرحمن بابا فرماتے ہیں د دل برو صدقی لرے غاڑم، د دل برو صدقی لرے غاڑم، او داس نجز دنیا باند مینیم۔ کہتے جو محبوب ہیں میرے دیندار لوگ ہیں، ہمیں جن کو اچھا سمجھتا ہوں ان کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں خود دنیا کا عاشق ہوں، اللہ کے محبوبوں پر، اللہ کے رسول کے مہمانوں پر خرچ کرنے کے لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ د دل برو صدقی لرے غاڑم، او داس نچس دنیا باند مینیم۔ قرآن میں نہیں بھی ختم کرا رہے تھے ہمارے قاری صاحب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی دیے۔ مومنوں کی صفات میں سورہ بقرہ کے ابتدا میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں علماء نے توسیع کی ہے، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں علماء بھی داخل ہیں جو اپنے علم کو خرچ کرتے ہیں اور طلباء سیکھتے ہیں، وہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شامل ہیں، علم کو خرچ کرتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں۔ تو امام بخاری کو اللہ نے علم کے لیے پیدا کیا تھا، امام ابو حنیفہ کو علم کے لیے پیدا کیا تھا، امام محمد بن الحسن الشیبانی کو علم کے لیے پیدا کیا تھا، شافعی کو علم کے لیے پیدا کیا۔ امام محمد کا قول نقل، امام شافعی کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے محمد بن الحسن سے اتنا علم حاصل کیا کہ اس سے اتنے اونٹ کے بوجھ بن سکتے ہیں، اونٹوں پر وہ رکھا جا سکتا۔ شاگرد ہے امام شافعی محمد بن الحسن الشیبانی کا، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو گویا کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور احمد بن حنبل
وہ امام شافعی کا شاگرد ہے۔ تو اس طرح ہمارے امام کو امام الاعظم کہا جاتا ہے، امام الائمہ کہا جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے کہ ابو بکر صدیق کو رات بھر نیند نہیں آئی اور صبح اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ جو میری حدیثیں ہیں وہ لے آؤ، میں ان کو جلانا چاہتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایسی بات میرے منہ سے نکلی ہو جو پیغمبر نے نہ کہی ہو، یا میں نے سنا ہو لیکن پیغمبر نے ویسا نہ کہا ہو۔ اس احتیاط کی بنیاد پر فضائل اعمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حدیثیں جلا دیں۔ اس ذخیرہ حدیث کے اندر ابو بکر صدیق کی حدیثیں بہت کم ہیں، اور وہیں پر لکھا ہے یہ بھی کہ امام ابو حنیفہ کی حدیثیں بھی اسی وجہ سے کم ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے سندوں کو حذف کر دیا، اور اس کے اندر جو مسائل تھے وہ فقہ کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی نظر تھی۔ تو ہم نے ان سب سے فیض حاصل کیا ہے، امام بخاری سے بھی، امام ترمذی سے بھی، امام ابو حنیفہ سے بھی، محمد بن الحسن سے بھی، صاحب ہدایت سے بھی، صاحب بیضاوی سے بھی، صاحب جلالین سے بھی۔ صاحب ہدایت کے حالات میں ظفر المحسنین میں لکھا ہے کہ وہ سبق پڑھا رہے تھے اور سبق کے بیچ میں اٹھ جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا کہ میرے استاد کا ایک بچہ ہے، وہ باہر کھیل رہے گلی میں، تو گلی کے اندر کھیلتے کھیلتے جو دروازے کے سامنے آ جاتے ہیں تو ادباً للاستاد میں اس بچے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں سبق کے بیچ میں۔ یہ بھی ہمارے خود بھی مشائخ ہیں اور مشائخ کی اولاد ہیں۔ مشائخ کی اولاد کی بڑی قدر ہے، پشتوں میں ان کو صاحب الحق کہتے ہیں، اور وہ لوگ صاحب الحق سے بگڑ کے وہ صاحب حق بن گئے۔ صاحب حق اصل لفظ صاحب الحق، یہ حق کا مالک ہے، حقدار ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں کی کیا ہے؟ اولاد ہے، ان کو صاحب الحق کہتے ہیں۔ علماء کی اولاد کی بڑی قدر ہے۔ قرآن میں ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہتے ہیں پتہ نہیں 7ویں پشت کے اندر وہ بزرگ گزرا تھا یا کون سے پشت کے اندر اس کی بزرگی اس یتیم کے کام آئی۔ بہرحال ہم ایسے اداروں سے وابستہ ہیں، ایسے علماء سے وابستہ ہیں جو خود بھی علم کے سرتاج ہیں، اور ان کے بڑے جو گزرے ہیں سارے یکے بعد دیگرے علمی گھرانے تھے، سارے اس میں علماء تھے۔ ایسی جگہ سے ہم کو فیض ملا۔ پرانے زمانے، آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کرے بس اس کی بات کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں علماء یہ کہتے تھے کہ انظر الی من قال ولا تنظر الی ما قال، یہ دیکھو کون بات کر رہا ہے، بات کرنے والا کون ہے اس کو دیکھو، کیا کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو۔ بات کرنے والے کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی بات کا وزن ہے، صاحب ہدایت کی بات کا وزن ہے، امام بخاری کے اقوال کے وزن ہے۔ باتوں سے آدمی پہچانا جاتا ہے کتنے وزن کا آدمی ہے۔ امام بخاری کی کتاب اس لیے وزنی ہے کہ جن رجال سے ذکر کیا وہ سارے کے سارے رجال بڑے وزنی تھے، بڑے قوی تھے، بڑے علماء تھے، فقہا تھے، حدیث کے جاننے والے تھے، معتبر لوگوں سے انہوں نے حدیثیں نقل کی۔ ایک جاہل مولوی تقریر کر رہا تھا، پتہ نہیں، بہت سے لوگ جاہل ہوتے ہیں، علماء کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، غلط سلط باتیں لوگوں کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو وہاں ایک شخص سو رہا تھا چادر اوڑھے ہوئے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا چپ رہو، اگر یہ جاگ گئے تو نہ تیری خیر ہے نہ میری خیر ہے۔ کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جو سو رہے تھے، کہا وہاں معراج پر جانا ہے کہ کون سی صدی میں پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور کہا کہ ایک دن اللہ میاں اور شیخ عبد القادر جیلانی دونوں تفریح کے لیے نکلے جنگل میں،
ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا. اللہ کا پیر پھسل گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ تھاما. کہتے اس لیے ان کو دستگیر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہے. اللہ پھسل رہے تھے انہوں نے اللہ کا ہاتھ. تو کیسے فضول باتیں، عقل اور نقل دونوں کے خلاف. وہ تو ایسی ذات ہے لم یلد ولم یولد لم یتخذ صاحبا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. شیخ عبد القادر جیلانی کا قصہ گلستان میں لکھا ہے کہ وہ حرم شریف کے اندر غلاف پکڑ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجرموں کے صف میں مجھے اٹھانا ہے تو مجھے اندھا کر کے اٹھائیے تاکہ حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. وہ تو ایسے بزرگ اور متواضع تھے، بہت بڑے عالم تھے، ساری کتابیں پڑھاتے تھے، خالی خشک صوفی نہیں تھے بلکہ عالم تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت وہ عبادت کوئی اور نہ کرتا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا یہ قسم پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے حرم کو خالی کر دو. حرم جب خالی ہو جائے گا تو یہ طواف کرے گا، طواف صرف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے اور کسی جگہ کا نہیں ہوتا، تو یہ اس وقت طواف کرے گا اور کوئی طواف نہیں کرے گا، یہ اپنے قسم کو پورا کر لے گا. اس طریقے سے امام مالک کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا. ایک عورت کو دوسری عورت غسل دے رہی تھی اور غسل دیتی اس عورت کے منہ سے نکلا ایک فضول بات کہ پتہ نہیں اس شرمگاہ نے کتنے مرتبہ زنا کا ارتکاب کیا ہوگا. وہ نیک عورت تھی، اس کی کرامت ظاہر ہو گئی. کرامتیں بعد الموت کی ظاہر ہوتی ہیں، صرف زندگی میں نہیں. اس کی کرامت اللہ کا فعل ہے. اس کا ہاتھ اس کے شرمگاہ کے ساتھ چھپک گیا، کتابوں میں لکھا. اور پھر اس کو کیسے ہٹایا جائے، بہت کوشش کی گئی کہ اس کو ہٹایا جائے لیکن وہ ہٹ نہیں رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کے پاس قضیہ لے جایا گیا. امام مالک نے فرمایا اس کو حد قذف جاری کیا جائے اس عورت کو. جب اس کو حد قذف جاری کی گئی پھر اس کا ہاتھ اس کے شرمگاہ سے ہٹ گیا. علماء نے ایسے ایسے قضایا اور ایسے ایسے مسئلے حل کیے اور ہر زمانے میں کرتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ علماء دنیا میں تو آپ کو مسئلے بتاتے ہی ہیں، لیکن یہ علماء قیامت کے دن بھی تمہارے کام آئیں گے، تمہاری رہنمائی کریں گے. فرمایا اللہ فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ سب کچھ تو آپ نے دے دیا. تو پھر یہ علماء کے پاس آئیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں. تو علماء ان کو بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار مانگو اور اللہ کی رضامندی مانگو. تو پھر یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما، اپنی ہمیشہ کے لیے رضامندی عطا فرما. ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جو عوام الناس ہیں یہ علماء کے درجے پر آ جائیں گے اور جو علماء ہیں وہ انبیاء کے درجے پر آ جائیں گے، اور جو انبیاء ہیں وہ امام الانبیاء کے درجے پر آ جائیں گے. اور امام الانبیاء کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکے گا. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود میں آپ کو مبعوث کیا جائے گا. علماء کی بڑی شان. قیامت کے دن یہ عوام علماء کے درجے میں آئیں گے. دنیا میں علماء کے درجے میں تب آ سکتے ہیں کہ علم حاصل کریں. بغیر علم کے جاہل و عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ عبادت کر رہا ہے، دوسرا علم پڑھا رہا ہے. فرمایا جو علم پڑھانے والا ہے وہ ایسا ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا آدمی پر. فضل العالم علی العابد، عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا شخص کے اوپر. بڑی شان ہے. بخاری کی بڑی شان ہے، امام ترمذی کی بڑی شان ہے، امام طحاوی کی بڑی شان ہے، امام مالک کی بڑی شان ہے.
عبداللہ بن مسعود کی بڑی شان ہے، صحابہ کی بڑی شان ہے، سب کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں جب انسان حدیث پڑھتا ہے۔ فاطمہ کی بڑی شان، عائشہ کی بڑی شان۔ مولانا ضیاء القاسمی ایک مناظرہ نقل کرتے تھے فاطمہ اور عائشہ کا، کہ ایک مرتبہ دونوں کا مناظرہ ہوا، فاطمہ نے کہا کہ میں افضل ہوں، اور اس نے یہ دلیل پیش کی۔ اشعار بھی پڑھتے تھے مولانا ضیاء القاسمی، مثنوی مجھے نہیں ملے، بہت تلاش کیے لیکن وہ اشعار پڑھتے تھے۔ گفت اے مادر منز تو افضل، گفت اے مادر منز تو افضل، اور زان کے من مدغاز جسم مدسلم، اور تو صدیقی تو با انصاف باش، اور فرق در صدیق و مصدوق مصطفاش۔ کہا اماں میں پیغمبر کی جسم کا ٹکڑا ہوں اور تم صدیق کے جسم کا ٹکڑا ہو، تو خود ہی فرق کرو کہ صدیق میں اور نبی میں جتنا فرق ہے اتنا فرق مجھ میں اور تجھ میں ہے۔ وہ بھی تو عالمہ فاضلہ تھی، 210 حدیثیں اس سے کتب حدیث میں ملتی ہیں، اور صحابہ جہاں پریشان ہو جاتے تھے، خصوصاً وہ مسائل جو عورتوں سے متعلق ہے، تو ان کے پاس دوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فضائل اعمال میں قصہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جنازے کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 1 قیرات ملے گا، اور جو دفن میں بھی شریک ہو جائے تو 2 قیرات۔ عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا کہ یہ حدیث میں نے نہیں سنی۔ وہ عبداللہ ابن عمر کو لے کر کے حضرت عائشہ کے دروازے پر گئے اور دروازہ کٹا کے پوچھا بتاؤ یہ حدیث 2 قیرات والی آپ نے پیغمبر سے سنی ہے یا نہیں سنی؟ تو ام المومنین نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے۔ فرمایا ہم مصروف تھے۔ حضرت عمر نے کئی مرتبہ اسی طرح فرمایا کہ ہم مصروف تھے، کچھ دکانداری کرتے تھے، کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ابو ہریرہ نے اپنا پورا وقت حدیث کے لیے نکال لیا تھا۔ اس لیے بہت سے حدیثیں جو بڑے بڑے صحابہ کے پاس نہیں تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملتی تھی۔ علم بڑی دولت ہے، جن صحابہ نے یہ دولت حاصل کی اور پھر تابعین نے اور علم کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اللہ نے دنیا و آخرت دونوں میں ان کو سرفراز فرمایا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ ایک صدر بے قدر ہو گیا وہ ایوب خان تھا، اور دوسرا ملک بدر ہو گیا وہ سکندر مرزا تھا، اور علماء کا کہ آج بھی بیٹھے ہیں مسند حدیث کی پر درس حدیث دے رہے ہیں اور کوئی ان کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا۔ ایسی شان ہے علماء کی۔ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد کے اس کے زمانے کے ہیں، مجدد کے زمانے کے ہیں، اور آدم بلوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں۔ اس زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ بھی علم کی قدر کرتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو 2 مرتبہ بادشاہ وقت نے سونے سے تول کر کے وہ سونا ان کے حوالے کیا۔ ایسے علماء ہوتے تھے، ایسے ان کی قدر کی جاتی تھی۔ ہر زمانے میں ایسے علماء ہوئے اور آج بھی ہیں۔ مولانا تقی عثمانی مدظلہ کہ دیکھو کیسا علم ان کے پاس، علم جدید کے بھی ماہر ہیں، علم قدیم کے بھی ماہر ہیں، اپنے زمانے کے بے مثال عالم ہیں۔ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے۔ کوئی زمانہ نیک لوگوں سے، علماء سے خالی نہیں ہوا، ہر زمانے میں بڑے بڑے علماء ہوئے اور لوگوں کو علم کے سمندروں سے اور دریاؤں سے ان کو سیراب کیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث العصر مولانا یوسف بنوری کے شیخ تھے، ہمارے ایک واسطے کے ساتھ وہ شیخ، وہ ہندوستان کی کسی اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد اور مرید بھی تھے۔ ایک وہاں
اسٹیشن ماسٹر وہ چکر لگا رہا تھا، کبھی ادھر چلے جاتا تھا، کبھی ادھر آ جاتا تھا اور حضرت شیخ کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا جس پیغمبر کے 1400 سال کے بعد امتی کا یہ حال ہے، اس پیغمبر کا کیا حال ہوگا؟ وہ مسلمان ہو گیا انور شاہ کشمیری کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کی عزت کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ مفتی ولی حسن صاحب ایک قصہ سناتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب ایک انگریز نے پڑھی تو اس نے کہا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ ایسی کتاب کی علماء اپنے علم سے پہچانی جاتی ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا احوال پڑھو، کتابیں ملتی ہیں بازار میں، شیخ الہند کے حالات پڑھو، شاہ ولی اللہ کے حالات پڑھو، اپنے زمانے کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے حالات پڑھو، عجیب و غریب حالات ہیں۔ حضرت درخواستی کو ذبح کیا گیا، وہ ذبح کا نشان ان کے گلے پر تھا اور اخیر وقت تک جب وہ بات کرتے تھے تو آواز ناک میں جاتی تھی، اس لیے کہ وہاں بریلیوں نے پکڑ کے ان کو ذبح کیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ چلے گئے دنیا سے، لیکن اللہ نے ان کو بچایا، دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت ہو گیا۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب اللہ کے اس قول کی تشریح میں کہ ہم رکھیں گے ترازو انصاف کی قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اسی آیت کے اندر ہے کہ پھر کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو ہم لے کے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ اس کی آیت کا پہلا حصہ نقل کیا ہے، پوری آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ حساب کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے کتاب العلم میں حدیث گزری ہے، آپ نے فرمایا من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جس کے ساتھ حساب کے اندر مناقشہ شروع ہو جائے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان قریب آسان حساب ہوگا، اور آپ فرماتے من نوقش فی الحساب فقد ہلک، تو فرمایا ہاں وہ صرف ورق گردانی ہوگی۔ اگر صحیح اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، فرمایا جب تک کہ اللہ کا فضل میرے شامل حال نہ ہو میں بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا حساب لینا بڑا مشکل ہے۔ ساری عبادتیں ایک طرف، سارے فرائض ایک طرف، اگر اللہ ایک ایمان کے بارے میں فرمائے کہ ایمان کی دولت میں نے دی تھی، اس کا کوئی حساب ہے آپ کے پاس؟ یہ جسم کا میں نے دیا تھا، آنکھیں میں نے دی تھی، ہاتھ میں نے دیے تھے، ماں باپ میں نے دیے تھے، بہن بھائی میں نے دیے تھے، شاگرد میں نے دیے تھے، اساتذہ میں نے دیے تھے، تمہارے پاس اس میں کیا حساب؟ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں سبق پڑھاتی ہوئی اتنی لذت اور لطف حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ فرمائے گی کہ تم نے تو اپنے مزے دنیا ہی میں لوٹ لیے تھے۔ جب سبق پڑھاتے تھے بڑی لذت تمہیں حاصل ہوتی تھی، بڑے مزے حاصل ہوتے، یہ خطرہ ہے۔ بڑی شان ہوتی ہے محدث کی کہ وہ حدیث پر پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور طلباء کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ امام مالک جب مدینے میں درس دیتے تھے اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا، تو گلی کوچوں کے سروں پر لوگ کھڑے ہوتے تھے، جب یہ بات کرتے تھے وہ آگے پہنچاتے تھے، پورے مدینے کی گلیاں وہ شاگردوں سے بری رہتی تھی اور امام مالک کی حدیثوں کو آگے منتقل کرتے تھے۔ تو پوری آیت میں نے آپ کو سنا دی، وَكَفَىٰ بِنَا
حاسبین، کام حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسری جگہ پر بھی ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ منمانتی گزران میں ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ترازو جمع کا صیغہ ہے تو کئی ترازو ہوں گے، ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، عزت کے لیے یہ جمع کا صیغہ لایا گیا چونکہ وہ عظیم الشان ترازو ہوگا۔ شروحات میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ ترازو ہمیں دکھا دو۔ اللہ نے ترازو دکھایا تو حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ اس ترازو کو بھرے گا کون؟ فرمایا جب میں اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں تو اگر ایک کھجور یا آدھ کھجور میری راہ میں اخلاص کے ساتھ وہ خرچ کرے تو اس سے میں ترازو کو بھر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ الحمدللہ تملأان، اور یہ بھی آسمان و زمین کی فضا کو سبحان اللہ الحمدللہ بھرتے تھے۔ ہمارے درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، وہ بات بات میں جب تقریر کرتے تھے تو فرماتے تھے سب کو ہو سبحان اللہ، کہتے تھے یار، بار بار ان کا معمول تھا سب کو ہو سبحان اللہ، سب کو ہو سبحان اللہ، سب کو ہو سبحان اللہ۔ تو ان کی پوری تقریر کے اندر بات بات کے اوپر سبحان اللہ کا لفظ ہوتا تھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر بھی کبھی کبھی پڑھتے تھے، ماں ہرچ خواندے فراموش کر دے، ماں ہرچ خواندے فراموش کر دے، اللہ حدیث یاد کی تکرار بھی کنیم۔ فرمایا جو کچھ ہم نے پڑھا سب کو بھلا دیا مگر یاد کی حدیثیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں رات دن ہم اس کا تکرار کرتے ہیں۔ قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول، عن ابی ہریرہ عن عبداللہ بن مسعود عن عائشہ عن ام سلمہ عن عمر بن الخطاب۔ ان کا نام لیتے ہیں، جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں، اور جو پیغمبر ہیں ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ غرض حدیث میں ایک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا موقع ملے، اور جب کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کے شفاعت کے مستحق ہوں گے، آپ کا قرب ملے گا۔ کوئی ایک بات تو نہیں ہے، ہزاروں باتیں ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے اہل الحدیث ہم اہل النبی وإن لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا۔ حدیث پڑھنے والے یہ نبی کے صحابی ہیں، اس لیے کہ اگرچہ آپ کی مجلس تو نہیں ملی لیکن آپ کے انفاس قدسیہ، آپ کے اقوال کی صحبت مل گئی، تو گویا کہ ان کو صحابیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت پیغمبر کے تذکرے کرتے ہیں، پیغمبر کے تذکرے ان کے کانوں میں گونجتے ہیں۔ ظفر علی خان نے تو عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے کہا تھا، لیکن میں ان کو طالب علموں کے لیے اور امام بخاری کے لیے وہ شعر پڑھتا ہوں۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری فرما رہے ہیں اور ہم اس سے امام بخاری بھگا رہے ہیں۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، وہ بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ یہ سارے بلبل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے بلبل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے ریاض رسول۔ ریاض رسول کے اندر سارے کے سارے وہ چہک رہے ہیں اور ترانے پڑھ رہے ہیں، حدیث کے ترانے پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کے لیے عشق و محبت کی ضرورت ہے۔ حضرت درخواستی کی طرح حدیث پڑھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، سارا مجمع ساتھ ساتھ روتا تھا۔ اور
بے درد و محبت کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ بے درد و محبت کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اس میں کو درد و محبت سے پڑھو، پھر پتہ چلے گا بخاری کیا ہے۔ تو ترازو کئی ہوں گے یا ایک، تو کہا کہ ایک ہی لیکن بہت بڑا ہے، اس کی وجہ سے موازین جمع کا صیغہ لائے۔ جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو لٹلایا، وہ رسول ایک تھا لیکن ایک کو لٹلانا سب کو لٹلانا ہے، اس لیے کہا کذبت قوم نوح المرسلین۔ اور لیوم القیامہ کہتے ہیں لام تعلیل کے لیے، لحساب یوم القیامہ، یا لام فی کے معنی میں ہے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال دونوں تولے جائیں گے۔ اچھا عمل کیا تو وہ بھی، برا عمل کیا تو وہ بھی۔ حدیث میں ہے کہ انسان ایک بات کرتا ہے اور اس کو بہت چھوٹی بات سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اتنی بری ہے وہ کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ کبھی وہ اتنی اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے جنت کے اونچے درجوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر عمل کرو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہی عمل انسان کو نوریوں کے صف میں داخل کر دیتا ہے اور یہی عمل اس کو ناریوں کے صف میں داخل کر دیتا ہے۔ اعمال کے ذریعے سے انسان وہ اونچی پرواز میں کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بلندیاں عطا کرے، پستیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قول بھی تولے جائیں گے، عمل بھی۔ میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ معتزلہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ عمل کا تو وجود ہی نہیں ہے تو تولے گا کیسے۔ اس کے 4-5 جواب یہ سب میں حذف کر دیتا ہوں، اس وقت وقت بھی نہیں ہے، مختصر ہے، آگے جاتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم بھی ہے، بار بار آپ بخاری کا ختمات سنتے رہتے ہیں تو آپ کو معلوم بھی، اس لیے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ کون سی چیز تولی جائے گی۔ کسی نے کہا رجسٹر تولے جائیں گے، اور وہ 99 رجسٹر والا حدیث پیش کیے کہ ایک شخص لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر کا حد دے دے گا، اور پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس سے اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ رجسٹر تولے جائے گا۔ کسی نے کہا خود آدمی کو تولا جائے گا، جیسے بخاری میں حدیث ہے کہ ایک موٹے تازے کافر کو ہٹے کٹے کو لایا جائے گا، لیکن وہ وزن کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بخاری میں روایت موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ٹانگ اگرچہ دبلی پتلی ہے لیکن میزان عدل کے اندر اس کے جو پیر ہوں گے وہ بھاری ثابت ہوں گے، یہ بھاری ثابت ہوگا۔ اور کسی نے کہا اعمال کو جسم دیا جائے گا، جیسے آپ نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کو آپ نے خود دودھ پی کر کے ان کو پلایا، صحابہ نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ جیسے دودھ عالم مثال کے اندر یہ علم کی شکل ہے۔ دوسرا خواب آپ نے دیکھا کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کی قمیص بہت لمبی ہے جس کو زمین پر گھسیٹ رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ دیندار ہیں کہ ان کی قمیص سب سے لمبی ہے، زمین پر وہ گھسیٹ رہے ہیں اس کو۔ تو کسی نے کہا اعمال کو جسم دیا جائے گا، وہ اجسام کو تولا جائے گا۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر اب تو اعراض تولے جاتے ہیں، سردی گرمی ہر چیز تولی جاتی ہے، اس لیے اب ان جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ عبداللہ بن مبارک نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قرآن شریف سے گفتگو کرتی تھی، حج سے آ رہی تھی، راستہ کھو گئی تھی،
عبداللہ مبارک نے پوچھا کہاں سے آ رہی، کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو سمجھ گئے کہ یہ حج کر کے جا رہی ہے، اور جہاں جا رہی ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اس طرف کی رہنے والی ہے۔ لمبا کلام لوگوں نے نقل کیا، اس میں ایک بات یہ بھی پوچھی کہ ہماری طرح گفتگو کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو اس نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو منہ سے نکالتا ہے فرشتے تیار کھڑے ہیں، وہ فوراً لکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو خطرے کا باعث بنے۔ بعد میں ان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا 16 سال سے میری والدہ گفتگو نہیں کرتی، اور جب اس کو کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ محتاط تھے باتوں کے بارے میں، کہ بات منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ وہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں تان گفتی می توانی گفتناش، تان گفتی می توانی گفتناش، او چوب گفتی کہ تمام بلفتناش۔ جب تک کہ تم نے بات نہیں کہی اس وقت وہ بات تمہارے کنٹرول میں ہے کہ کہو یا نہ کہو، لیکن جب وہ بات تم نے کہہ دی وہ تیرے کنٹرول سے نکل گئی، اب وہ بات تم چھپا نہیں سکتے ہو۔ پھر ایک کے کہتے ہیں کہ چلو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آگے آپ کسی کو نہ بتاؤ، وہ آگے والے کو کہتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ آگے کسی کو نہ بتاؤ۔ اس طرح وہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اب تو ٹیپ ریکارڈ ہے اور کیا کیا ہے، اس میں وہ باتیں محفوظ ہیں، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بات میں نے کہی ہے یا نہیں۔ اس لیے اس زمانے میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس یا عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں۔ اب یہاں بحث شروع ہو گئی کہ قرآن کریم میں غیر عربی لفظ ہے یا نہیں، تو امام مجاہد کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہے، اس لیے کہ قسطاس یا عدل کے معنی میں ہے، کہاں پر؟ رومی زبان میں۔ اور امام شافعی اور بعض لوگوں کی رائے یہ کہ قرآن میں غیر عربی لفظ نہیں ہے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ لیکن علماء نے کوئی 150 یا 160 الفاظ ایسے نقل کیے ہیں قرآن کریم پہ جو غیر عربی ہیں، معرب ہو چکے ہیں بعد میں۔ اور سیوطی نے کتاب لکھی ہے المہذب فیما وقع فی القرآن من المعرب۔ یہ ایک مستقل بحث ہے، اس کی طرف یہاں اشارہ موجود ہے۔ اور قسط جو ہے یہ مصدر ہے مقصد کا، تو مقصد کا مصدر اقساط ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ مقصد کا مصدر ہے اور اس کے معنی عادل کے ہیں، اور وہ جو قاصد ہے مجرد والا اس کے معنی جائر کے۔ تو مصدر کی تبدیلی سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اگر مصدر اقساط ہوگا تو معنی عدل کے ہوں گے، اور مصدر اگر قسط ہوگا تو معنی ظلم کے ہوں گے۔ اس لیے امام بخاری قسط کو قاصد کی طرف، مقصد کی طرف لے گئے تاکہ اس میں عدل کے معنی پیدا ہوں۔ آگے سند ہے، امام بخاری کا شیخ احمد بن اشکاب ہے، یہ حدیث 2 جگہ اور بھی نقل کی ہے، کتاب الایمان والنذور میں اور کتاب الدعوات میں۔ وہاں ایک جگہ زہیر بن حرب سے نقل کیا ہے اور ایک جگہ قتیبہ بن سعید سے نقل کیا ہے، اور یہاں پر احمد بن اشکاب سے نقل کیا ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی نے فرمایا، وہ شروحات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ سب سے آخری شیخ ہے جس سے مصر میں ملاقات ہوئی، اس لیے آخری حدیث احمد بن اشکاب سے نقل کی، اور چونکہ اس میں حمد کا مادہ بھی ہے اس لیے۔ مولانا حسن جان صاحب ایک بات فرماتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں 3 نام ملتے ہیں، ایک احمد بن اشکاب، ایک علی بن اشکاب، ایک محمد بن اشکاب، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں بھائی ہیں، لیکن فرمائے کہ نہیں، ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، تینوں الگ الگ ہیں۔ احمد بن اشکاب الگ ہے، علی بن اشکاب الگ ہے، محمد بن اشکاب الگ ہے، ان میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ اس کے شیخ محمد بن فضیل اور ان کے شیخ عمارت بن القعقاع، ان کے شیخ ابو زرع۔
ایک ابو زرعہ وہ ہے جو امام بخاری کا معاصر ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ جریر ابن عبداللہ بجلی کا بیٹا ہے ابو زرعہ، اور جریر ابن عبداللہ اخیر کے اندر اسلام لائے تھے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا ہر مسلمان کے لیے دل میں خیر خواہی رکھو، اور خوبصورت بہت تھے تو اس لیے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، اگر نقاب نہ ڈالتے تو لوگ تماشے کے لیے راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، مشہور صحابی ہیں، نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ کسی مزاح کے موقع پر آپ نے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا، اسی سے مشہور ہو گئے۔ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپ سے کہا گیا قبیلہ دوس کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے بد دعا کی بجائے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا واہد بہم، اللہ قبیلہ دوس کو لے آ اور ان کو ہدایت بھی دے۔ ان کی والدہ بھی غیر مسلم تھی، اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی ماں مسلمان ہو گئی۔ حدیث کے آخری کلمات یہ ہیں کہ وہ دو کلمے ہیں، کلام کے بجائے اس کو کلمہ کہا ہے، اور جو اللہ کو محبوب ہے رحمان کو، اور اس کا پڑھنے والا گویا کہ محبوب ہے اور ترازو میں ثقیل ہیں، اور وہ دو یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اصل تو ہے سبحان اللہ اور و بحمدہ، اور سبحان اللہ العظیم یہ اس کی تاکید ہے۔ سبحان کے معنی میں اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور بحمدہ کے معنی اللہ ہر کمال کی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ ایک کو صفات جلال کہتے ہیں، دوسرے کو صفات اکرام، مجموعہ ذوالجلال والاکرام۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا العز بیا ذا الجلال والاکرام۔ وآخر دعوانا